عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کا جو زندہ کلام ہے وہ ہے، اس کا مضمون ہے ہم ایمان سے بچائے جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اب یہاں پر جو میرا میسج ہے وہ گناہ پر ہے کہ ہم کس طرح گناہ سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اور خدا ہمیں کس طرح ان گناہوں سے نکالتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے رومیو کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 11 سے 12 آیت تک ہم دیکھیں گے۔ ہاللیلویا۔ اس میں یوں مضمون ہے، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ ہاللیلویا۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھنا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، سب تشریف رکھیں۔ ہاللیلویا۔ اس کلام کا جو مضمون ہے، ہم ایمان سے بچائے جاتے ہیں۔ جب سے دنیا خلق ہوئی، خدا نے آدم کو بنایا، آدم سے لے کر اب تک ہم سب گناہ کرتے آ رہے ہیں، ہم گناہ کی حالت میں رہتے ہیں۔ اور یہاں پر خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، کیونکہ سب گناہ کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت دیکھتے ہیں، رومیو کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 21 سے 23 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول یہ کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ جب خدا نے آدم کو بنایا اور آدم نے باغ عدن میں گناہ کیا، خدا کی حکم عدولی کی اور خدا کے جلال سے محروم ہو گیا، کیونکہ اس نے اس وقت گناہ کیا، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم گناہ میں ہی مرتے ہیں۔ اس طرح حزقیل اس کا 18 باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی۔ جب ہم گناہ میں مریں گے تو ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے تو ہمارے لیے اپنی جان دی۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں ان تمام گناہوں سے چھٹکارا دلایا، ان تمام گناہوں سے رہائی بخشی، کیونکہ خدا یسوع مسیح ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت سے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی۔ کیوں ہمارے لیے جان دی؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ محبت 2 کیٹیگری کی ہے۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو ہم انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے جان نہیں دیتے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ اعلیٰ درجے کی محبت رکھی، جو ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ دیا جس نے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنے دل میں محبت رکھی، وہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا ایک کفارہ بنا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم بھی یہی دیا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسی میں نے تم سے لی۔ کیا آج ہم خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کیونکہ خدا نے تو ہمیں ان تمام گناہوں سے رہائی بخش دی ہے، کیونکہ
ہم جب توبہ کرتے ہیں تو ہم تمام گناہوں سے رہائی پاتے ہیں. لیکن ہمیں کلام مقدس کیا سکھاتا ہے؟ آئے اسی طرح پھر ایک اور آیت دیکھیں گے، رومیو کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 23 آیت. کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے. ہاللیلویا. یہاں پر پولس رسول پھر واضح کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے. ہم ہمیشہ کی زندگی کس طرح پا سکتے ہیں؟ ہم کس طرح اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح میں لے کے آ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر پولس رسول واضح کرتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. کیا ہم گناہ سے باز آتے ہیں؟ کیا ہم جب توبہ کر لیتے ہیں تو کیا ہم گناہ نہیں کرتے؟ ہم گناہ کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایک ہی خدا یسوع مسیح جس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم گناہ کرتے جائیں، ہم بار بار گناہ کریں، لیکن ہم خدا میں قائم رہیں، خدا یسوع مسیح میں قائم رہیں. جب ہم خدا یسوع مسیح میں قائم رہتے ہیں تو پھر ہم خلاصی پاتے ہیں ان تمام گناہوں سے، کیونکہ ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی. آئیے اس طرح ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، کلوسیوس کا 2 باب اور اس کی 14 آیت. اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے مٹا ڈالا. ہاللیلویا. یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جو ہماری گناہوں کی دستاویز تھی وہ خداوند یسوع مسیح نے آ کر مٹا ڈالی ہے. ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، بشرطیہ جو خداوند یسوع مسیح میں ہے. ان کے لیے خداوند یسوع مسیح نے وہ جو دستاویز تھی گناہوں کی اس کو ختم کر ڈالا، مٹا ڈالا، تاکہ یہ میرے لوگ جو ہے وہ خلاصی پائے اور اپنی زندگی پائے جو خداوند یسوع مسیح ہے. آج ہم خداوند یسوع مسیح میں ہو کر چلتے ہیں، آج ہم خداوند یسوع مسیح میں رہتے ہیں، کیونکہ جو خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر چلتا ہے وہی رہائی پاتا ہے. کیا آج ہم خداوند یسوع مسیح کے حکموں کو مانتے ہیں؟ ہم خداوند یسوع مسیح سے بہت دور ہیں، بہت دور ہے خداوند یسوع مسیح سے، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی بات کو کان لگا کر نہیں سنتے. خداوند یسوع مسیح سے ہم محبت نہیں رکھتے، لیکن خداوند یسوع مسیح ہم سے محبت رکھتا ہے. آئے اسی طرح ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، یہودا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 30 آیت. خداوند یسوع مسیح ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں اسی لیے اپنے ہونے کا حق بخشا تاکہ ہم اس کے فرزند ہوئیں. اور یہاں پر کلام مقدس ہمیں واضح طور پر سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح ان گناہوں سے رہائی پا سکتے ہیں، کیونکہ خداوند کا زندہ کلام ہے جو ہمیں تمام گناہوں سے رہائی بخشتا ہے. ہاللیلویا. اس میں لکھا ہے، بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا. ہاللیلویا. یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر ان تمام باتوں کو پورا کیا اور کہا کہ تمام ہوا. ہاللیلویا. یہاں پر خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھا. آج ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں نہیں اتارتے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھیں، کیونکہ ہم اپنے بدن کے وسیلہ سے گناہوں میں قید ہیں. کیونکہ پولس رسول کہتا ہے
کہ تم خدا کا مقدس ہو، اور جو خدا کے مقدس کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے مقدس کو پاک رکھیں، خدا کے ساتھ حلیمی سے رہیں، خدا یسوع مسیح کی ان تمام باتوں پر عمل کریں جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ہے۔ لیکن ہم ان باتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن اپنے دلوں میں جڑ نہیں پکڑتے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کا کلام بہت سے لوگ، بہت سے خادم، بہت سے پاسٹر صاحبان جو بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کو سنتے نہیں اور اس پر عمل بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور آیت دیکھتے ہیں، افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 8 سے 9 آیت تک دیکھیں گے ہم۔ ہاللیلویہ۔ اس میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ ایمان کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر کلام مقدس ہمیں صاف صاف سکھاتا ہے کہ نجات جو ہے خدا یسوع مسیح کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، نہ کہ ہم اپنی وجہ سے یا اپنی دلیری سے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ جب خدا میں رہتے ہیں، خدا یسوع مسیح میں رہتے ہیں، تو نجات ہمیں ہی ملتی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح واحد وہ نجات دہندہ ہے جو ہمارے لیے دنیا میں ہے۔ لیکن ہم خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے۔ جس طرح خدا یسوع مسیح کو اپنوں نے قبول نہیں کیا، اسی طرح ہم بھی خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے۔ ہم خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال نہیں دیتے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت خدا کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اپنے آپ خدا کے کر دیں۔ آج بھی بہت سے خادم ہیں، بہت سے پاسٹر ہیں، بہت سے ایونجلسٹ ہیں جو چیخ کر پکار کر کہتے ہیں کہ توبہ کرو، خدا کی بادشاہی نزدیک ہے، لیکن یسایہ نبی بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے کہ ان کے دلوں پر چلتی چلتی، یہ سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے اور سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمیں ان لوگوں تک اپنے خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو پہنچانا ہے، تاکہ ان کے بند کان جو ہے وہ کھل جائے، ان کے دلوں پر جو چربی چڑھی ہے وہ ہٹ جائے، تاکہ وہ خدا و یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو خدا و یسوع مسیح سے دور ہیں، خدا و یسوع مسیح کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا یہودا اس کا 5 باب اور اس کی 3 آیت سے۔ یہاں پر کچھ یوں مرکوم ہے، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکم پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر خدا و یسوع مسیح کے حکم جو ہے سخت نہیں ہے، کیونکہ خدا و یسوع مسیح آپ سے محبت رکھتا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور یہاں پر کلام مقدس میں صاف صاف بتاتے ہیں کہ خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں۔ آج کون ہے جو خدا و یسوع مسیح کے حکموں پر چلنا پسند کرتا ہے؟ آج کوئی بھی جو ہے وہ خدا و یسوع مسیح کے حکموں پر نہیں چلتا، کیونکہ جب ہم خدا و یسوع مسیح کے حکموں پر چلنا شروع کر دیں گے تو ہم خدا و یسوع مسیح کے نزدیک آ جائیں گے، خدا و یسوع مسیح سے ہم محبت کرنے والے بن جائیں گے، اور خدا و یسوع مسیح ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اور ہم محبت کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے جب ہم اپنے گناہوں سے رہائی پائیں گے، جب ہم اپنے اس گناہ آلودہ جسم سے رہائی پائیں گے، اپنے ان جسم کی وجہ سے جو ہم گناہ کرتے ہیں، خدا کے ساتھ ہم جب جڑ جاتے ہیں تو ان سب گناہوں سے رہائی پا جاتے ہیں۔
آئیے اس طرح ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 15 آیت سے. ہاللیلویا. اور یہاں پر لکھا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح یہاں پر بھی یہی چیز کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو مجھ سے محبت رکھو گے. ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں. وفاداری کے ساتھ جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو خدا ہمیں ہر طرح سے رہائی بخشے گا. اور خداوند یسوع مسیح ہمیں اسی طرح یہی چیزیں سکھاتے ہیں کہ تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح میں قائم رہیں. اور جب ہم قائم رہیں گے تو پھر ہی ہم ان تمام سزاؤں سے جو ہم پر لاگو ہوئی تھی بچ سکتے ہیں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمیں ان تمام گناہوں سے رہائی دلانے کے لیے آیا تھا اور ہمیں رہائی دلائی بھی. اور لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر توبہ کر کے بار بار گناہ کرتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح ہماری شفاعت کرنے کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو میرے پاس لوٹ آ. اور آج دنیا جو ہے وہ اس قدر اپنے کاموں میں مصروف ہے کہ وہ اس آواز کو سن رہے ہیں. میرے ساتھ نکالیے پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 19 آیت. اور اس میں کچھ یوں مکتوب ہے ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی. ہاللیلویا. یہاں پر یوحنا کہہ رہا ہے کہ ہم خدا سے اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ خدا نے ہم سے محبت رکھی. خدا ہمیں ہر طرح سے موقع دیتا ہے. خدا ہمیں بار بار پکارتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم گناہ میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، گناہ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جب ہم توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کر کے ہم پھر گناہ کرتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کو علانیہ دوبارہ صلیب پر چڑھاتے ہیں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے ایک بار صلیب پر اپنی جان دی. اب وہ ہماری خاطر بار بار تو یہ کام نہیں کرے گا. کیونکہ خدا نے ہمیں اس لیے خداوند یسوع مسیح کو ہمارے درمیان بھیجا تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ان تمام گناہوں سے رہائی پائیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی باتوں پر، خدا کے حکموں پر اور خدا کی ہر ایک نصیحت پر عمل کریں. کیونکہ خدا کا زندہ کلام ہی ہے جو ہمیں ہر طرح سے سکھاتا ہے، ہر طرح سے گائیڈ کرتا ہے. اور ہم خدا کا کلام سن تو لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. ہماری زندگیاں اس قدر مصروف ہے کہ ہم اس آواز کو نہیں سن رہے. یہ جو کلام ہے خدا کا زندہ، یہ ہمارے لیے تازگی ہے، ہماری ہڈیوں کے لیے توانائی ہے. کیونکہ جب ہم کلام سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو خدا ہمیں تازہ دم کر دیتا ہے. ہمیں خدا سکھاتا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، اپنی روشوں سے باز آ. لیکن ہم سنتے نہیں، خدا کے کلام کو سنتے نہیں. آئے ہم خدا کے پاس، خدا کے حضور جھکے، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے جو ہم سے ہوتے ہیں. کیونکہ خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ ہم باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں. ہم ارادہ تو نیکی کا کرتے ہیں پر ہو مجھ سے بدی جاتی ہے. ہم بھی ایسے ہی ہیں. ہم بھی ارادہ تو نیکی کا ہی کرتے ہیں لیکن بدی کر بیٹھتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے ساتھ سچے دل سے چلیں، خدا کی محبت کو پہچانیں،
خدا کی اس محبت کو پہچانے جو ہمارے لیے خدا یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر دی۔ خدا کا زندہ کلام پڑھا سنا ہم سب کے لیے برکت ہو۔ خدا کا شکر۔